الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائی حافظ تنویر احمد مہروی صاحب کی طرف سے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا کہا گیا ہے وہ ہے اولیاء اللہ. اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہم جو اللہ کے نیک بندوں کے ذکر کرتے ہیں، یہ مجلسیں سجاتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ان کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہ جو مجلسیں سجاتے ہیں، یہ بنیادی طور پر 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک تو یہ کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کا ذکر کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ ہم اس میں نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے جو ذکر کرنے کے لیے ہم جو محفلیں سجاتے ہیں، جو مذکورہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ان کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ نہیں؟ تو سنیے، قرآن کہتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور سلامتی ہے اس دن پر جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس دن دنیا سے پردہ فرمایا. پھر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور یاد کرو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کتاب میں. اب ذرا غور کیجئے کہ رب کائنات خود اپنی ولیہ کا ذکر کرنے کا حکم دے رہا ہے. پھر اسی صورت میں آگے اللہ تعالی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات، آپ کے فضائل اور آپ کی عبادات کا تذکرہ فرماتا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں 15ویں پارے میں ایک پوری سورت اولیاء کرام کے ذکر میں نازل ہوئی، جس میں ان کے فضائل، ان کی کرامات اور ان کی عبادات کا بیان ہوا. اب جہاں تک تعلق ہے دوسری چیز یعنی ایصال ثواب کا، تو اس کے لیے قرآن علی الاعلان فرماتا ہے، ارشاد باری تعالی ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری بھی بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے جا چکے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عاشقان رسول. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو رب کائنات ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ اس کے حق میں بھی یہ دعا کرتا ہے کہ خدا کرے تجھے بھی یہی نعمت عطا ہو، کہ خدا کرے تجھے بھی یہی نعمت عطا ہو. اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ایسا کیا کروں کہ ان کو قبر میں بھی اس کا فائدہ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد، تم اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے پانی کا انتظام کرو، تو قیامت تک جتنے لوگ اس سے سیراب ہوتے رہیں گے تمہاری والدہ کو ثواب ملتا رہے گا.
اب جہاں تک تعلق ہے تیسری چیز یعنی نیاز کا اہتمام کرنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے رب کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے تم جانتے ہو اسے بھی اور جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھانا کھلاؤ، یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے موضوع پر چند مزید باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، اس کے بعد مجھے میرے عباس بھائی نے ایک دو واقعات کا بھی کہا ہے بزرگوں کے، وہ بھی آپ کو سناؤں گا اور پھر انشاءاللہ اپنی تقریر ختم کریں گے۔ یہ جو خطبے میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان بیان کی ہے اور پھر اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ جو اپنے ولیوں کو ایک انعام عطا فرماتا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بار اپنے لشکر سے بچھڑ گئے، جب آپ چلتے چلتے راستہ بھول گئے تو سامنے سے ایک شیر آ گیا۔ جب اس شیر کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے ایک زوردار آواز نکالی اور آپ کی طرف دوڑنے لگا، مگر قربان جائیں غلام مصطفیٰ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کے لیے قرآن پہلے ہی فرما چکا ہے کہ ان پر کچھ خوف نہیں ہے، آپ نے شیر سے مخاطب ہو کر کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ بس آپ کا یہ کہنا تھا کہ شیر آپ کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ پھر جو میں نے اگلی آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانیاں ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے کہ جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو لیکن وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو وہ استدراج ہے، ولایت نہیں۔ وہ شخص ولی نہیں ہو سکتا جو شریعت کا پابند نہ ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ولایت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ دو چیزوں سے ملتی ہے، ایک تو یہ کہ ایمان کامل ہو اور دوسرا اتباع شریعت۔ جب تک کوئی شخص پختہ ایمان والا نہیں ہوگا اور جب تک وہ شریعت پر مکمل عمل نہیں کرے گا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اب میرے بھائی کی فرمائش پہ جو واقعات انہوں نے کہا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مجمع لگا ہوا تھا، آپ کے مجمع میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے۔ ایک دن مجمع لگا ہوا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے معراج شریف پر۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ میرا نانا معراج کی رات سدرۃ المنتہا اور اپنے رب سے یوں مل کے اور یوں واپس بھی آ گئے کہ ابھی تک کنڈی بھی کھڑک رہی تھی اور بستر بھی اسی طرح گرم تھا کہ میرے نانا نے جنت، دوزخ، عذابات اور اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی کی، ملاقات بھی ہو گئی، نماز کا تحفہ بھی لے لیا اور واپس بھی آ گئے۔ جب آپ یہ بیان فرما رہے تھے تو وہاں سے ایک یہودی گزرا۔ جب اس یہودی نے یہ سنا تو معاذ اللہ اس کے دل میں اس نے یہ خیال کیا کہ آج معاذ اللہ شیخ صاحب بڑی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لمحے بھر میں کوئی شخص ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا اور پھر اپنے رب سے ملاقات کرے، جنت دوزخ دیکھ لے، عذابات دیکھ لے اور پھر واپس بھی آ جائے اور کنڈی اسی طرح کھڑک رہی ہو؟ یہ ہونا ناممکن ہے۔ اتنی دیر میں تو کوئی شخص اپنی چھت سے نیچے نہیں اتر سکتا۔
جب اس نے یہ کہا اور وہ چلا گیا نا گلی سے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا، حالانکہ وہ عام لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے دیکھ کر ان کی طرف فرمایا کہ اگر آج میں نے تجھے یہ بات نہ منوائی کہ میرا نانا یوں گیا اور یوں آیا، تو میرا نام بھی عبد القادر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب یہ سنا مجمع والوں نے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں اور کس کو فرما رہے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ نا آپ کے مریدین خاص اور آپ کے خلفاء بیٹھا کرتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ آج شیخ صاحب کی نظروں کا کوئی شکار ہو گیا ہے۔ جب وہ یہودی اب وہاں سے چلا گیا اور اپنے گھر گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا گرم کرو۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کھانا ٹھنڈا ہے، میں جلدی سے گرم کرتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ اس یہودی نے اپنی بیوی کو کہا تم کھانا گرم کرو، یہ پاس میں دریا ہے، میں بس اس میں ٹبکی لگا کے آیا۔ پہلے تو دریا ہوتے تھے، ٹوٹیوں کا نظام تو تھا نہیں۔ اس نے کہا میں ٹبکی لگا کے یوں گیا اور یوں آیا۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ نہا کے آ جائیں جلدی سے۔ وہ جب گیا دریا کی طرف، اس نے اتارے اپنے کپڑے اور جب دریا میں گھسا نا، ٹبکی لگائی، جب اس نے اپنا سر دوبارہ نکالا نا باہر تو بڑا عجیب کام ہو گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ ملک دوسرا، وہ ملک ہی نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ جب وہ پانی میں گیا تھا نا تو وہ تھا تب، اور جب باہر نکلا تو وہ تھی بن چکا تھا، یعنی وہ عورت ہو گیا تھا۔ اب بڑا عجیب، وہ بڑا پریشان، اب میں کیا کروں؟ کہ اتنے میں دریا کے کنارے کچھ لوگ کھڑے تھے، وہ ملک بھی کافروں کا تھا۔ انہوں نے جلدی جلدی اس کو چادر دی اور اس نے اپنا سطر ڈھانپا اور باہر نکل آیا۔ اب ان لوگوں نے ان سے پوچھا بھائی تم کہاں سے آئی ہو اور تمہارا نام کیا ہے، کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ اب وہ کیا بتائے؟ جو تھا سے تھی بن گیا ہو وہ کچھ کہنے کے قابل رہتے ہیں؟ انہوں نے اس سے پوچھا، وہ کوئی جواب نہ دے سکا، آخر وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس علاقے میں نا ایک دھوبی، وہ شادی شدہ نہیں تھا، اس دھوبی سے اس کی شادی ہو گئی جو پہلے یہودی تھا، اب عورت بن چکی تھی۔ 9 سال ان کی شادی کو گزر گئے، 8 بچے پیدا ہو گئے اس کے، اس یہودی لڑکے سے جو بعد میں عورت بن گئی اس سے 8 بیٹے ہو گئے اس کے۔ ایک دن اس نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا بیٹا تم اپنے یہ بچے سنبھالو، میں ذرا دریا میں ٹبکی لگا کے یوں گئی اور یوں آئی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، غوث اعظم نے کہا تھا میرا نانا یوں گیا اور یوں آیا، اور پھر آپ نے کہا کہ آج میں نے تجھے یہ نام منوایا تو میرا نام بھی عبد القادر نہیں۔ وہ جیسے ہی دریا میں کپڑے اتار کے گئی تو پھر اب بڑا عجیب کام، جب وہ باہر نکلا پھر 2 بڑے عجیب کام۔ ایک تو یہ کہ وہ دوبارہ تھی سے تھا بن گیا، یعنی دوبارہ مرد بن گیا، اور جب وہ باہر نکلا نا تو پھر جگہ بھی وہی تھی جہاں سے وہ پہلے گھسا تھا دریا میں۔ اور اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا نا تو بڑا حیران ہوا، جس ٹہنی پر کپڑے جس حالت میں پڑے تھے اسی حالت میں ہی تھے وہ، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس نے جلدی سے کپڑے پہنے، بڑے حیرانی کے عالم میں گیا۔ اب جب جا رہا تھا راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے اس آدمی سے پوچھا بتاؤ آج دن کون سا ہے اور وقت کیا ہے؟ اس آدمی نے جب اس کو بتایا نا دن بھی وہی ہے جس دن وہ گھسا تھا دریا میں، اور وقت بھی وہی ہے، پھر بڑا پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فوراً گھر بھاگا جلدی جلدی، اپنی بیوی سے اپنی گھر گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا نا تو سامنے دیکھتا ہے کھانا پڑا ہے، اور کھانا اسی طرح گرم، اندر سے دھوئیں نکل رہے۔ پھر بڑا پریشان، اس کی بیوی نے اس کو دیکھا، کہا آپ نہا کے نہیں آئے، آپ اتنی جلدی واپس آ گئے، آپ تو نہانے گئے تھے۔ وہ سر کو پکڑ کے اس نے کہا وہ 9 سال۔ اس کی بیوی نے کہا کون سے 9 سال؟ اس نے کہا یہ تمہیں بتانے کی بات ہی نہیں ہے۔ فوراً بھاگا غوث اعظم کے قدموں میں جا کے گر گیا اور آپ سے زارو کتار رو کے معافیاں مانگنے لگا، مجھے معاف کر دیں حضور، غلطی ہو گئی بڑی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کندھے سے پکڑ کے اٹھایا اور کہا اب یقین آیا ہے کہ میرا نانا کیسے گیا اور کیسے آیا؟ اب یقین آیا ہے؟ وہ اسی وقت اس نے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا، یہودی مسلمان ہو گیا تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ولایت کتنا بلند مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس پاور کتنی ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ کرتا یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب چاہیں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا واقعہ میرے بھائی نے کہا مجھے داتا صاحب کا
ایک انگریز، یہ آپ داتا دربار تو گئے ہوں گے، جو شخص جو گئے ہیں نا، تو داتا دربار کے پیچھے ایک قبرستان ہے، اور اس قبرستان میں ایک انگریز کی قبر ہے۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ وہ انگریز نا ایک ہمارا 2 نمبر ٹولوں سے لوٹوں سے مسلمان ہو گیا، دیوبندیوں سے بات کر رہا ہوں میں، ان کے ہاتھوں وہ مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان ہوا نا، ایک دفعہ اس نے ان سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں، قرآن پاک میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت ہزاروں میل دور سے تخت آپ کے سامنے لے آئے تھے، مجھے بتاؤ ایک انسان میں یہ پاور کیسے آئی کہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ ہزاروں میل دور سے تخت اٹھا کے لے آئے سامنے؟ یہ قرآن شریف کا واقعہ ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور وہ اللہ کے ولی تھے، نبی نہیں تھے آصف بن برقیہ۔ تو اب کیا کریں، وہ تو نبیوں کی پاور نہیں مانتے، وہ ولی کی پاور کیسے مانتے؟ انہوں نے کی آئیں بائیں شائیں، جواب نہ دے سکے، جواب تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ آخر اس نے بار بار سوال کرتے کرتے آخر تھک کر یہ کہا، تم لوگوں نے تو مجھے یہ جواب نہیں دیا، مگر اسلام پر میرا یہ قرض ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اس نے یہ کہا کہ اسلام پر میرا قرض ہے، میں دوبارہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن اسلام پر میرا یہ قرض ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ پھر کسی طرح ہوا کہ وہ اس کو اپنے مرکز لاہور میں لے آئے، لاہور ان کا مرکز تھا، تو گاڑی میں بٹھا کے اس کو کبھی چڑیا گھر لے جائیں، کبھی مینار پاکستان لے جائیں، کبھی کسی جگہ کی زیارت کرائیں، کبھی کہیں لے جائیں۔ ایک دفعہ نا اس کا گزر ہوا داتا دربار کے سامنے سے، ان کی گاڑی کا نا، اس انگریز نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے۔ اس نے کہا گاڑی روکو، مجھے اندر جانا ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ تو اب انگریز اتر کے گاڑی سے چلا گیا، یہ بھی ساتھ ساتھ چلے گئے کہ اس کو بتائیں گے یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں بدعت ہوتی ہے۔ اب جب وہاں مزار کے اندر جانے لگے نا، انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے۔ اس نے پتہ ہی کیا جواب دیا ان کو؟ اس نے کہا تم کہتے ہو یہاں شرک ہوتا ہے، میں خود بہت بڑا مشرک رہا ہوں، میں نے 3 خداؤں کو مانا ہے، تم کہتے ہو یہاں شرک ہوتا ہے، شرک کی تو بدبو ہی بڑی گندی ہے، مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اندر گیا، جیسے ہی مین دروازہ ہے نا جو، اس کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا، آگے ایک بابا سفید لباس میں ملبوس کھڑے تھے، وہ اس کے گلے ملنے لگ گئے اس انگریز کے، اور حال احوال پوچھا، ساتھ بٹھایا اور اس سے پوچھا بتاؤ کیا پیو گے، کیا پینا پسند کرو گے؟ وہ انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا، لندن سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے کہا نہیں میں گرم پیوں گا۔ ان بابا جی نے یوں ہاتھ کیا تو اس کے سامنے پیالی آ گئی، اس نے جیسے یہ دیکھا نا وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا نا تو اب وہ اس کے ساتھ ہی کھڑے تھے، وہ لوٹے، انہوں نے کہا ہاں بھائی بتاؤ تمہیں ہوا کیا تھا، کیوں بے ہوش ہو گئے اچانک؟ اس نے کہا کہ یہ پیالی دیکھی ہے، یہ پیالی نہ ہی لاہور کی ہے نہ پاکستان کی ہے، یہ میرے لندن میں گھر کی پیالی ہے اپنے۔ تم لوگوں سے تو میں نے سوال کیا تھا کہ حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تخت کیسے لے آئے پلک جھپکنے سے پہلے، تو اس بابا جی نے مجھے اس کا جواب دے دیا، یہ لندن سے جو ہزاروں میل دور ہے وہاں سے میرے گھر کی پیالی ہے۔ جب اس نے یہ سنا دیوبندیوں نے تو وہ اب کیا بڑے سر جھکائے بیٹھے تھے، اس نے ان کو کہا مہربانی آپ کے قبلہ، آپ اپنا راستہ ناپیں۔ پھر ساری زندگی وہ انگریز داتا دربار پہ جھاڑو دیتا رہا، اور آخر وہیں مر گیا، اور اس کی قبر وہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وما علینا الا البلاغ۔ زندہ باد، ماشاءاللہ۔